گڈ آفٹرنون فرینڈس. آج 10 جولائی شکروار کا دن سن 2026. میں دیپ سنگھ، فاؤنڈر ممبر عام آدمی پارٹی جموں سے. وہ آئے دن ہم جو تکلیفیں جھیل رہے ہیں، کئی قسم کی بے شمار تکلیفوں میں گر چکے ہیں ہم. تو اس کے لیے ہم اپنے سسٹم کو کوستے ہیں. کوسنا بنتا بھی ہے. سسٹم کیا ہے؟ پولیٹیکل کلاس، رولنگ کلاس، افسرشاہی، اور افسرشاہی کے ساتھ پولیس جو ایک تیسرا پارٹ ہے، اس امپورٹنٹ پارٹ بنا ہوا ہے سسٹم کا، جو اوپر والے دو پولیٹیکل رولنگ کلاس اور افسرشاہی کی ہر چوری چکاری میں ان کا مددگار بنتا ہے اور بدلے میں اپنی موج مستی بھی کر لیتا ہے. تو ہم اگر دیکھیں صرف روز ان کی بدعنوانیاں، ان کی کرپشن، ان کے کرمنل ایکٹیویٹیز اگر ہم گنتے رہیں گے تو یہ کبھی سلسلہ رکنے والا لگتا نہیں. تو اگر ہم دیکھیں کہ اس کی شروعات کیسے ہوئی، 1947 میں جب بھارت آزاد ہوا، انگریز چھوڑ کے چلے گئے، تو ان لوگوں نے اپنے راج میں لوٹ کھسوٹ بھی دبا کے کری، کئی قسم کی زیادتیاں کریں. جو فریڈم کی بات کرتا تھا ہندوستانی، اس کو آج کی طرح جیسے آج کل چل رہا ہے، اس کو آتنکوادی کہہ دیا جاتا تھا، اس کو دیش دروہی کر دیتے تھے. وہ انہی کے لائن پر اب آج کے جو رولنگ کلاس ہے وہ بھی یہی کر رہی ہے. تو وہ چلاتے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں، انہوں نے جو زیادتیاں کریں، جو لوٹ کھسوٹ کری، اس کے ساتھ ساتھ بھارت میں بہت کچھ بنایا بھی. اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اگر ہم اس کی بات نہ کریں وہ بے ایمانی ہوگی، اس کی بات کرنی پڑے گی. تو خاص کر کے بھارت کے لوگ ان کی خامیاں اکثر گنتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ ان کے جسٹس سسٹم کی تعریف کرتے سنے. ہم نے تو وہ دور دیکھا نہیں تھا. ہمارے بڑے بزرگ، ہمارے فادر، ہمارے انکل، ان لوگوں نے دیکھے تھے. تو اس جسٹس سسٹم کی تعریف وہ کرتے تھے، جو ایک سچائی ہے. 10-20 سال انگریزوں کے جانے کے بعد جو انہوں نے ایک ڈسپلن یا ایک ڈر کا ماحول بنایا ہوا تھا، یا ایک ٹھیک ٹھاک سسٹم بنانے کی کوشش کری تھی اپنی سویدھا کے لیے، تو وہ مینٹین رہی 10-20 سال. 20 سال کے بعد یہاں چوری چکاری، جھوٹ کا کام، ہمارے کام کاج میں اس کی انٹری ہوئی، جو بڑھتے بڑھتے آج ایک ناسور بن چکی ہے. آج کی ڈیٹ میں کسی نے روکا نہیں اس کو. کسی نے روکنے کی کوشش کری، جو شریف لوگ تھے، پڑھے لکھے، تھوڑے سے لوگ پڑھے لکھے تھے، تو وہ لوگ بھی شاید ڈر کے مارے یا اپنی ذاتی سوارتھ کے لیے یا کچھ کہہ لیں، انہوں نے بھی کوئی آواز اس طریقے سے اٹھائی نہیں. اس غلط پرمپرا کو روکنے کا یتن کسی نے اگر کیا ہوتا تو آج یہ جو ناسور بنا ہوا ہے یہ شاید نہ ہوتا. ایسا ہمارا ماننا ہے. تو اب اس دور میں، آج کے دور میں، آج ان دنوں میں ہم کسی اچھے فیوچر کی بات سوچ ہی نہیں سکتے. سوچ کے ہمارے اندر کئی قسم کی غلط فہمیاں، کئی قسم کے خیال آتے ہیں، اور ایک نا امیدی بار بار ہمیں تنگ کرتی ہے کہ یہ سدھار ہونے کے بجائے دن بہ دن اس کی گراوٹ بڑھتی جا رہی ہے. یہ بھی ایک سچائی ہے. دوسرا، ہم اگر
ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ سارا الزام چور، بدماش، سیاسی لوگوں اور رولنگ کلاس کے ساتھ افسر شاہی اور پولیس کو دیتے ہیں. ان پر الزام ٹھہراتے ہیں، الزام لگاتے ہیں ہم. بہت حد تک یہ چیزیں غلط نہیں، یہ سچ ہیں. لیکن یہ اگر ہم سوچنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے کہ ان لوگوں کی اندر موجودہ دور کی جو لعنتیں ہیں، جو گندی پرمپرا ہے، گندی عادتیں ہیں، چوری چکاری، جھوٹ والی، مکاری والی، تو اس کے لیے ہم اپنی بات نہیں کرتے کہ ہم عوام ایز اے ہول، وی دا پبلک ایز اے ہول بھی سراسر ذمہ وار ہیں ان چیزوں کی. یہ جو کلاس ہے، پولیٹیکل رولنگ کلاس یا پولیس، یہ لوگ کتنے ہوں گے؟ پوری کنٹری کی آبادی کے 2-3% ہوں گے، 4-5% گن لیجئے. 5% کے بعد جو 95% جو ہم عوام ہیں، ہم پبلک ہیں، جو وہ ان چیزوں کو یہاں تک پہنچانے کے لیے سیدھے ذمہ وار ہیں، جس کی بات ہم کرنے سے بچتے ہیں. تو اس میں ہم لوگوں کی بات وقتاً بوقتاً نہ کرنا، چپ رہنا، مکاری کرنا، اس کے پیچھے ایک کارن اور ہے کہ لوگوں کو اکثر ان پڑھ رکھا گیا کہ اگر یہ لوگ کچھ سمجھ جائیں گے، پڑھ لکھ جائیں گے، یہ ہم سے سوال کریں گے اور ہمارے راستے کی رکاوٹ بنیں گے. وہی دور اس وقت کا چلا ہوا آج بہت بڑا بن کے ہمارے سامنے کھڑا ہے. آج جس طریقے سے ہماری اگلی نسل کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، دھوکہ کیا جا رہا ہے، پڑھائی لکھائی میں پیپر لیک کیے جا رہے ہیں، کوشچن پیپر کے ساتھ آنسر کی دی جاتی ہے، اور ایجوکیشن سسٹم ہر 2 سال کے بعد جو نئی پولیٹیکل کلاس آتی ہے وہ نئی ایجوکیشن پالیسی لے کے آ جاتی ہے. جتنے آج کے جو یہ امرت کال والے ہیں، انہوں نے اپنے RSS کے چہیتے چمچے وائس چانسلر تک لگا دیے ہیں. کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں یہ نالائق لوگ گھسیڑ دیے ہیں، جن سے کوئی اچھے کی امید نہیں کی جا سکتی. یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گیا ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم ابھی بھی یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے شروعات کہاں سے کی جائے. شروعات پروٹیسٹ کے طور پر ہو رہی ہے، وہ بھی بنتا ہے، ہونی چاہیے. لکھنے سے کچھ لوگ، تھوڑے سے لوگ ہیں جو کام کی بات کرتے ہیں، ان کے خلاف انگلی اٹھاتے ہیں، وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں اندر سے، کیونکہ دوسری سیکشن جو ہے اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ یہ ان کے سامنے بالکل بونے دیکھتے ہیں. بیچارے یہ مایوس ہیں، بیچارے بن کے رہ گئے ہیں. اسی طرح سے آج ہم دیکھتے دیکھتے ان سارے یہ رولنگ کلاس، افسرشاہی، پولیس کی لوٹ مار کے چنگل میں بری طرح سے پھنس چکے ہیں، اور آئے دن شور مچانے کے سوا ہمارے پاس کوئی راستہ ہے نہیں. اس کے ساتھ آج دیکھیں ہمیں اپنے جو نقص ہیں ہمارے اندر، ان کی نشاندہی بھی کرنی پڑے گی، ان کو بھی ماننا پڑے گا، اور ان کی درستی جب تک ہم نہیں کریں گے تب تک یہ بڑی جو آفت بن کے لوٹ مار کا دھندا کرنے والے یہ نیکسس بنے ہوئے ہیں، رولنگ کلاس، پولیٹیکل کلاس، افسرشاہی، جو IAS IPS کے نام سے یہاں دادا گیری کر رہی ہے، اور یہ سارے تینوں کا ایک نیکسس بن چکا ہے جو دھڑلے سے اپنی منمانی کیے جا رہا ہے، اور ہم بے بس باتیں کرنے تک محدود ہو گئے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا کریکٹر دیکھیے. ہم کوئی
رشوت خوری کرے ہم اس کی بات کرتے ہیں، زور سے کرتے ہیں، یہ بڑا لٹیرا ہے، یہ بڑا چور ہے، یہ بڑی کرپشن کرتا ہے۔ ہمارا سگا بھائی کرے، ہمارا چاچا کرے، ہمارا رشتہ دار کرے، ماما کرے، ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہم اس وقت اس کی کرپشن کی بات نہیں کریں گے، وہ بلکہ فخر سے کہیں گے جی یہ بڑا آرام سے، بڑا ٹھیک ٹھاک ہے جی، بڑی اچھی پرسنالٹی رکھی ہوئی ہے، رہن سہن اس کا کمال کا ہے، ہم اس کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں۔ یہ دورہ معیار ہم لوگوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اسی طرح سے پہلے جو ہم اپنی نسل میں پہلے دیکھیں 30 سال پہلے، 40 سال پہلے جب لوگ سادگی میں رہتے تھے، آبادی کم تھی، اس وقت جاتے تھے ایک دوسرے سے مشورہ کرتے تھے، کوئی کام کرنا ہوتا تھا 2 لوگوں سے مشورہ کرتے تھے۔ آج ہماری نسل کے لوگ موبائل میں سوچتے ہیں کہ ساری دنیا ہم نے اپنے ہاتھ میں جکڑ لی ہے۔ وہ کسی سے مشورہ کرنے والی وہ جو طور طریقہ تھا وہ ہم نے ختم کر دیا یا وقت نے ختم کر دیا، وہ ایک بہت بڑی سیٹ بیک ہے۔ اس بات کو بھی ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ اور اس طرح سے ہم اپنے اندر کے جو نقص ہیں ان کی اس لوٹ مار ٹولے کی مخالفت کرنا، ان کے اوپر آواز اٹھانا، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اندر کے جو سماجی ڈرا بیکس ہیں جب تک ہم اس پر کام نہیں کریں گے تب تک یہ آفت، اس کا سائز اور بڑھتا جائے گا، جس میں سب کے سب بالکل خاتمے کی کگار پر چلے جائیں گے، ایسا ہمارا ماننا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔